أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها تمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کشمکش ہوتی رہی مرگ و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی مرگ و زیست میں، آخر کار زندگی ہاری اور جیتی موت۔ یہ عشرت دنیا تو لحظہ کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ عشرت دنیا لحظہ کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ قالب خاکی سے نکلی ہوا تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جاتے جاتے لقمان حکیم کہہ گئے در حقیقت موت کا دارو دوا کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، موت ہر انسان دوتے آونی ہے، موت اللہ دے نبیین دوتے بھی آئیے، کائنات دے اندر اگر کہیں باقی رہنے موت کی پاک کوئی ہستی اور ذات ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ موت ہر کہیں دوتے آونی۔ آپ جس مقصد واسطے جمع تھے سے بشیر احمد صاحب دی اہلیہ مرحومہ دی سال ثواب واسطے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرماویں۔ جی میں جنازے تے عرض کیتا ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری دے وچ فوت تھی ونجے اللہ دے رسول نے اپنی سچی زبان مبارک نال فرمائے کہ وہ بندہ شہید ہے۔ بہرحال آپ ہن دے واسطے کیا کر سکتے؟ ایصال ثواب، ایصال ثواب دا معنی ہے کہ کوئی نفلی عبادت کرتے نیکی کرتے ثواب ہونا کو پہنچاونا۔ اساں ایصال ثواب دے قائل سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ ایصال ثواب دے قائل کہیں۔ اگر کہیں کو غلط فہمی ہے تو اپنے کان کھول دے سن گنو۔ اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دوتے ایمان رکھیں دوں تے اللہ دے قرآن دوتے ایمان رکھیں دوں۔ ایصال ثواب دے اساں قائل سے ایصال ثواب کرن جائز ہے اور میت کو ثواب پہنچ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت تھی رہندے اون دا نامہ اعمال بند تھی رہندے، کیونکہ ہن وہ نیکی تو کر نہیں سکتا۔ فرمایا اگر وہ قرآن مجید کہیں کو گھنتے دے گے اور وہ پڑھتا رہے ویسے جب تک انہیں ثواب کو ملتا رہے ویسے انہیں نام اعمال کھلا رہا۔ یا فرمایا مسجد بناتے دے گے جب تک لوگ مسجد عبادت ریاضت نماز تہجد کرندے رہے ویسے فرمایا انہیں نام اعمال کھلیا رہے ویسے۔ فرمایا یا کوئی پانی دے واسطے لوگیں واسطے پانی دا انتظام کرتے دے گے، پہلے دور دے کنویں ہن کنواں لاتے دے گے، نلکا لاتے دے گے، واٹر پلانٹ لاتے دے گے، کہیں قسم دا پانی دا انتظام کرتے دے گے۔ فرمایا جب تک لوگ تو فائدہ حاصل کرنے رہے ویسن اس میت کو ثواب ملتا رہے۔ او والدن صالحا ترکہ، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ یا نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے، ان دی اولاد نیک ہے، جتنا نیکی دے کم کرے سے ان دی اولاد چاہے وہ اپنے والدین واسطے دعا منگے تے بھاویں نہ منگے، نیکی دا کم جیڑا بھی کرے سے آٹومیٹک انہیں والدین کو انہیں ثواب اور اجر ملتا رہے۔ اور اللہ دی رحمت دیکھو، نیکی کرے سے تو والدین کو ثواب مل سے، اگر ان دی اولاد کوئی گناہ دا کم کریں دیئے تو ان دی سزا انہیں والدین کو نہ مل۔ اے بھی اللہ دی رحمت ہے، سبحان اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور فرمایا کہ یا اپنی زندگی دے وچ
اپنی زندگی دے وچ اپنے ہاتھ نال اللہ دے رستے وچ کچھ خرچ کر گئے اپنی زندگی دے وچ آپ کیا کرن زندگی دے وچ کہن سے دندے صدقے بھی ایسا کو ٹائم یاد آندے نو جس ٹائم ابا مردا پیا اسے نا والا اکثر ہن پکرا گھنو سی صدقہ کرے سر صدقہ دے تے جیندے تو اپنے ہاتھ نال دے ونجے ہا والا دن سے یہاں پہ اولاد ہے پچھو دے سے کوئی جیڑی اولاد تیری گال من تے مسجد وچ نہیں آمدی وہ اولاد تیرے واسطے پچھو سال ثواب کیا کرے سے تیرے واسطے کیا قرآن پڑھ سے کیا نمازاں پڑھ سے جیڑی تیری اولاد کو جنازے پڑھن دا طریقہ نہیں آمدا اللہ پاک اسا کو نیک بنان دی اور اولاد اسا دی کو اللہ نیک بنائے اسا سارے کو اللہ نیکی دی توفیق نصیب فرمائے بہرحال نیکی دا ثواب میت کو بھاویں جیندے کو ایک گال توجہ نال سن سو کہ عام طور تے ساڈے اندر مشہور ہے کہ شاید ایصال ثواب چھڑا مردیاں کو کریندے ایصال ثواب دا معنی اپنا ثواب دیونا تساں کوئی نیکی دا کام کیتا ہے ذکر تلاوت تسبیح کوئی نفل انہاں ثواب تساں جیندیاں کو ہی دے سکدو تے موئیں کو ہی دے سکدو سارے کو دے سکدے انہاں ثواب صرف میت کو نہیں دے سکتے جیندے کو ہی دے سکدو تساں اپنا ثواب تہیں واسطے ایصال ثواب شریعت دے جنا حکم ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا اللہ دے رسول میری اماں فوت تھی گئی میں ہوں دے واسطے کوئی صدقہ کرن تا میری اماں کو ثواب مل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدقہ کر تیری اماں کو ضرور ثواب مل سے صدقہ خیرات نفل تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو 20,000 نیکیاں عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں یہ عمل کرتے اپنے مرحومین کو اپنے ابے کو رسا ہاں جتنا فوت تھی کہ انہیں کو ثواب بھیجو ضروری کہانی کہ مولانا صاحب ہم پورا قرآن پڑھ سن تو ثواب مل سے تو اپنی توتلی زبان یا ٹاکی زبان تے کو قرآن نہیں آندا کوئی مسئلہ کہنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ کہ جنا سبحان اللہ سارے آنکھو جا سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ پاک کو اتنا اجر ثواب دینن کہ زمین تے آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے سارا نیکی نال بھری جانے سارا نیکی نال بھری جانے اور حدیث پاک کے جمدے کہ قیامت دلی ہو سے جنتی جنت جہنمی جہنم تے ایک جنتی جنت بیٹھا ہو سے اچانک دی جنت خوشبو نال بھری جیسے وہ فرشتے کو پوچھ سے آگ سے یار کیا گال ہے میری جنت تے خوشبو پہلے بھی ہے لیکن اے نمی عجیب اور چنگی خوشبو ایک ہی تو آگئی ہے توجہ میں نے کرو سو بس گال مکے ہوں فرشتے اکھے سے کہ تائیں کو جرا اتلی جنت وچ بندہ رہندے نا وہ ستا پیا جے پاسا پھیرے سی تے اون دے پاسا پلٹن دے نال خوشبو نکلی تیری جنت دی خوشبو نال بھری گئی وہ اکثر یار انہیں کیڑی نیکی ہے جی آئی کیوں کو مرتبہ میں کہ نوتے مل گئے تے پاسا پلٹن دے نال خوشبو نمازاں وہ بھی 5 پڑھدا نمازاں میں بھی 5 پڑھدا وہ بھی روزے رمضان دے 3 رکھندا میں بھی 3 وہ بھی 20 تراویح پڑھدا میں بھی 20 تراویح پڑھدا ہاں جی نمازاں برابر تسبیحاں برابر وہ بھی قرآن دی تلاوت کرنا میں بھی کرنا تے فرق کیا ہے فرشتے آکھن تواڈیاں نمازاں برابر ہیں تواڈے روزے برابر ہیں تواڈے سارا قرآن دی تلاوت برابر ہے حج برابر ہیں لیکن اون دے نامہ اعمال دے وچ چھڑا ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ لکھیا ہوا ہے چھڑا ایک دفعہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہیں مولوی دا نام نہیں یہ اس رب دا نام ہے جس رب نے اسا کو پیدا کیتا ہے سبحان اللہ حدیث پاک کے جندے قیامت والا نہیں ہو سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سدے سے اللہ پاک فرمائے سے وہ میرا عیسیٰ پیغمبر کہ تو کیا ہمیں لوگوں کو انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ کہ تو کیا ہمیں لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ تے میری اماں دی عبادت کرو تو کیا ہمیں لوگوں کو اللہ پاک جلال ہے جو سے اس سے دے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا بیٹا سمجھتے ہیں کچھ لوگ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں اللہ پاک فرمیسن غصے دے جلال دے آ کے کہ میرا پیغمبر تو آ کے ہمیں لوگوں کو اللہ دا قرآن ہے انت قلت للناس اتخذونی
اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتیں ایک گال کرے سن بس اللہ دا سارا غصہ ٹھنڈا تھیا ویسے قال سبحانک سبحانک یہ جملہ فرمائے سن بس اے میرا اللہ تو تو پاک ہیں شریکیں کنو وئی کمزوریں کنو وئی نقائص کنو وئی عیبیں کنو وئی ہر چیز کنو پاک ہیں میں عیسیٰ دی کیویں جرات تھی سکتی ہے کہ میں لوگیں کو آکاں اللہ کو چھوڑتے میری عبادت کرو سبحانک یہ جملہ فرمیسن کہ اللہ دا سارا غصہ ہی ٹھنڈا تھی حدیث پاک چندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ پاک ساری مخلوق کو ہی جملے دی برکت دے نال روزی عطا فرمیندن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 3 دفعہ سورت قل هو اللہ پڑھے چاہے قل هو اللہ احد چھوٹی جی سورت ہے 3 دفعہ اللہ پاک ان کو پورا قرآن مجید پڑھن دا ثواب عطا فرماتا تے فرمایا اگر 200 دفعہ قل هو اللہ پڑھ گنے اور آسان ہے پڑھن کوئی مشکل ہی کہنی مسجد ونجنے نماز پڑھن اتوں ونجو تے آہستہ آہستہ پڑھ دے ونجو مسجد تک ویندے تقریباً تساں 20 دفعہ تے پڑھ گن سو قل هو اللہ مسجد کے واپس آؤ تو ولا قل هو اللہ پڑھ دے آؤ کتنا دفعہ تھی ویسے 40 دفعہ تے 5 نمازیں تے کتنا تھی ویسے 200 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 200 دفعہ قل هو اللہ جب پڑھے میرا رب ان کو 60 قرآن مجید پڑھان دا ثواب دینن تے 200 سال دے گناہ معاف کر چھڑینن اور فرمایا جنت دے وچ 20 محل عطا کر چھڑینن چھوٹا جی عمل تے ثواب کتنا بڑا ہے پڑھو تے اپنے والدین کو ثواب بھیجو جتنا فوت تھی گئے انہیں کو ثواب بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فرمایا کہ ایک دفعہ میرے تے درود شریف سے پڑھے کتنا دفعہ 1 دفعہ اللہ پاک اندے 80 سال دے گناہ معاف کر چھوڑے پڑھو چاہے 1 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھئی حدیث ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 1 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ پاک ان کو 300 حج دا ثواب عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں سارے واسطے اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے علی جدن رات کو سندا رہا میں کوئی کام کرتے سوتا کر صحیح کیا کراں فرمایا 4000 دینار صدقہ دیتا کر روزانہ 4000 دینار صدقہ دیتا کر نمبر 2 پورا قرآن مجید پڑھیا کر نمبر 3 جنت کی قیمت ادا کیتا کر نمبر 4 فرمایا کہ لڑن والے نے درمیان صلح کروایا کر نمبر 5 فرمایا حج تے عمرہ کر دے ستا کر حضرت علی سے نے عرض کیتا صحیح ہے کہ اتنا سارے عمل کہ ایک رات میں 4000 دینار صدقہ دیواں پورا قرآن ہی پڑھاں اور جنت کی قیمت دیواں لڑن والے درمیان صلح ہی کراواں ہاں جی تے حج عمرہ ہی کراں کہ سمسا کے ٹائم تے سارے کام ایک ہی رات میں کروں تھیسن کیویں سبحان اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنتی ارشاد فرمایا میرے پیارے علی پریشان تھی دی ضرورت کہنی تو 4 دفعہ الحمد شریف پڑھ گی کر کتنا دفعہ 4 دفعہ الحمد شریف پڑھ گی کر میرا رب تے کو 4000 دینار صدقہ دیون دا ثواب دے فرمایا کہ تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ گی کر میرا رب تے کو پورا قرآن پڑھن دا ثواب دے 10 دفعہ درود شریف پڑھ گی کر جنت دی قیمت ادا تھی ویسی ہاں جی فرمایا کہ 10 دفعہ استغفار پڑھ گی کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ فرمایا دو لڑن والے درمیان صلح کراون دا ثواب ملسی 4 دفعہ تریجا کلمہ چا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فرمایا میرا رب تے کو حج اور عمرہ دا ثواب دے چھوڑے حضرت علی سے نے عرض کیتا صحیح یہ تو سوکھا کام ہے میں تو روزانہ ہی کرنا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال سے کو نصیحت اور مختصر اعمال ثواب بہت بڑا ہے
اپنے حدیث پاک جمدے قیامت دا نہیں ہو سے ایک بندے کو اللہ پاک سریسن فرمیسن ہاں بھی نیکیاں کیتی کتا دا کچھ کہنی اللہ پاک فرمیسن دے کہ حج دے انبار روزیاں دے انبار تلاوت نیکیاں تسبیحاں ذکر اذکار اے قربانیاں اللہ سے میں تے غریب ہم قربانی کیتی کہنا اے حج میں تے کیتا ہی کہنی اللہ نے اتنا حج میرے نام آئے مالک اللہ پاک فرمیسن تو نہ کیتا ہمیں پچھو تیرے یار تیرے دوست تیری نیک اولاد اور تیرے واسطے نیکیاں کرنے رہ گئے میں رب تیرے درجے بلند کرنے رہ گئے ہاں یہ سارے تیرے نام اعمال وچ لکھیا پہ تو یہ سارے ثواب کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے ہے اللہ پاک اسا کو اپنے والدین دے واسطے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق دے مختصر چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ضرور اپنے والدین واسطے اپنے مرحومین واسطے کیتا کرو اساں چڑھائی ہو سمجھی کھڑوں کہ او تریجے چوتھے دن کول خانی چا کیتا تے بس جان چھٹی بلکہ کئی مہینے سال گزر ویندے نہ قبری تے وینوں نہ انہاں دا نام یاد ہوندے نہ والدین دی شکلاں ہی بھول ویندے دعا منگن دا ٹائم نہیں ملدا اسا کو اللہ پاک اسا کو والدین دے واسطے ہاں جی دعاواں منگن دی توفیق دے جیڑا بندہ نمازی ہوندے او تا 5 ٹائم اپنے والدین واسطے دعا منگدے ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ میں کوئی معاف کر میرے والدین کوئی معاف فرما 5 ٹائم دعا مانگدا بیٹھے تے فرمایا ہی واسطے ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ایصال ثواب دے اساں کہلے سے ضرور میت کو ثواب ملدے اچھا ایک گل بھائی بھی وضاحت کر دوں کہ ثواب جڑا ہے ایصال ثواب کرن دا طریقہ کیا ہے کیویں کرنا چاہیے ایصال ثواب یہ ہن تساں خیرات کیتی ہے روٹی پکائی ہے ان ثواب اللہ نے دے ثواب کون دے سے کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ دے ذکر کرنے تلاوت کرنے ثواب کون دے سے اللہ سے دیندے یا مولوی دیندے یہ گل تو پہلے واضح تھی نا ثواب اللہ دیندے یا مولوی او بزرگو میرے خیال ہے پچھلے کا کیندا ہے شاید مولوی ثواب دیندے ثواب اللہ سے دیندے کون دیندے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال دا دار و مدار نیت دے اوتے اعمال دا دار و مدار نیت تساں کرتے کوئی چیز چ پڑھی وے ایک دفعہ سبحان اللہ کی وے کل اللہ چ پڑھی وے نیت کرتے پڑھنا تو آدھا کام ہے ثواب میرا دیونا میرے رب دا کام بھی کچھ اگر تساں دعا ہی نہ منگسو جڑا نیت کرتے پڑھسو جا میرا رب ثواب دے چھڑے تہیں واسطے جتنا دوست احباب ہیں سارے کو گزارش ہے سارے ساتھی مرحوموں واسطے بھی آنا تو کم از کم 3 دفعہ کل شریف الحمد شریف پڑھو جا اور انہوں نے واسطے دعا مانگو اللہ پاک سارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائیں بسم اللہ الرحمن